الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون۔ پھر ہم نے ان پر سخت طوفانی ہوائیں بھیجی، یہ ان کے لیے بڑی ہی مصیبت کے دن تھے، تاکہ انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائی کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب اس سے زیادہ رسوا کن ہے اور ان کو کسی طرح کی مدد نہیں دی جائے گی۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی 16ویں آیت ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں قوم عاد کی نافرمانیوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ کیسے انہوں نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی اور اس کو چھٹلایا اور ماننے سے انکار کیا، اور کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی ہے دنیا میں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اچھی طریقے سے لمبا ترنگا بنایا تھا اور خوب قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی، تو اس پر غرور اور فخر اور تکبر کرنے لگے اور کسی کو نہیں مانا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھلا دیا کہ ہاں ہیں تم سے زیادہ طاقتور، ہم ہیں جو تمہیں بنائے ہیں۔ اور پھر ان کے اوپر ایسا عذاب آیا کہ کوئی لشکر کو بھیجنا نہیں پڑا اللہ تعالیٰ کو، بس ہواؤں کو تھوڑا سا تیز کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایسا کئی وقت ہوا ہے، غزوہ احزاب کے وقت بھی ہوا ہے، صرف ہواؤں کو تیز کرے ہیں اللہ تعالیٰ، جو رفتار سے ہوائیں چلتی ہیں اس کو مزید تھوڑا سا بڑھا دیا، بس آندھی کی شکل دے دی اس کو، اس کے بعد سب تنکوں کی طرح اڑ جاتے ہیں۔ آج بھی دیکھیے آپ کئی جگہوں پر جہاں پر آندھی چلتی ہے تو چند گھنٹوں کے لیے جب چلتی ہے تو ایسی تباہی مچاتی ہے، تو اس قوم پر بھی اللہ تعالیٰ نے آندھی کو چلایا۔ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ سورہ حاقہ 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری جو تفصیل کے ساتھ بات بتائی ہے ان کے اوپر عذاب کیسا آیا تھا قوم عاد پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا، تیز و تند ہواؤں سے ان کو غارت کر دیا۔ وہ کیسی تھی؟ ان کے اوپر 7 رات اور 8 دن ہم نے مسلط کر دیا، یعنی 7 رات اور 8 دن تک تیز ہوا چلتی رہی، چند گھنٹوں کی ہوا تباہ کر دیتی ہے انسان کو۔ تو 7 رات اور 8 دن کی ہوا کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان کا حال یہ ہو گیا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح گر کر پڑے ہوئے تھے، یعنی پھر اس کے بعد سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خود فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا اس میں سے ایک بھی تمہیں نظر آتا ہے باقی؟ کوئی بھی نہیں بچا، سب کے سب مر گئے۔ 7 رات اور 8 دنوں کی تیز آندھی کے بعد کون بچ سکتا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اٹھا کر پھینکا، آسمان کی طرف، اونچائی کی طرف لے جاتے اور اوپر سے جو ہے ان کو پٹکا جاتا، تو اس طریقے سے وہ جو ہے پورے کے پورے جو ہے ہلاک کر دیے گئے۔ یہ عذاب ان کے اوپر آیا، انہیں رسوا کرنے والا عذاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو دنیا کا عذاب تھا، اس سے زیادہ شدید ترین عذاب آخرت میں ہوگا ایسے لوگوں کو جو اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں اور بات کو نہیں مانتے، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور سمود کو بھی ہم نے راہ ہدایت دکھائی، انہوں نے ہدایت کے بدلے اندھا رہنا پسند کیا، ان کی بدکاریوں کے سبب ایک ذلت آمیز آسمانی عذاب نے انہیں اپنی گرفت میں لیا۔ اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم سمود کی طرف بھی حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، انہوں نے بھی جو ہے جب ان کو ہدایت کا راستہ بتلایا، توحید ان کے سامنے پیش کی اور جو ہے ان کو صحیح راستہ دکھلایا، لیکن انہوں نے ہدایت کے بدلے میں اندھا رہنا پسند کیا، یعنی روشنی ان کو پسند نہیں آئی، تاریکی میں رہنا چاہ رہے تھے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، ذلت آمیز عذاب بھیجا۔ اور کیسا عذاب تھا کہ ایک چیخ ہوئی اور ایک زلزلہ، بس اس کے بعد وہ سب کے سب جو ہے پڑھ کر مر گئے۔ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے یعنی معجزہ کی فرمائش کی تھی اپنے نبی سے حضرت صالح علیہ السلام سے کہ ہمیں جو ہے ایک اس پتھر کی چٹان سے گابھن اونٹنی نکال کر دکھا لیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ فرمائشی معجزے کو ان کے سامنے نکال کر دکھا دیا۔ اس کے باوجود انہوں نے بات نہیں مانی، ایمان نہیں لایا اور اس اونٹنی کو انہوں نے ہلاک کر دیا
جو ہے دلیل تھی اس بات کی کہ صالح علیہ السلام کی نبوت کی صداقت کی، تو پھر ان کے اوپر ایسا سخت ترین عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ دونوں قوموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ایمان والوں کو ہم نے اپنے عذاب سے بچا لیا، وہ گمراہی اور بدعملی سے بچتے تھے۔ یعنی اس کے علاوہ جو لوگ تھے جو پیغمبروں کو کہ وہ مانتے تھے اور ان کے ہاتھوں پر ایمان لائے تھے اور ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیشہ بچا لیتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، جس دن اللہ تعالیٰ کے دشمن دوزخ کی طرف موقف حساب میں لائے جائیں گے تو ان کی اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک کر رکھا جائے گا۔ محشر کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے کھینچا ہے کہ محشر میں کیا ہوگا۔ اللہ کے جو دشمن ہوں گے، یعنی اللہ کے دشمن مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جنہوں نے نہیں مانا تھا، نافرمانی کی تھی دنیا میں اور ان کے رسولوں کی تکذیب کی تھی، اس کو سچا نہیں سمجھا تھا، وہ سب کے سب اللہ کے دشمن ہیں۔ شروع سے لے کے آخر تک جتنے بھی ہوں گے اللہ کے دشمن، ان کا اجتماع ہوگا، یعنی فرشتے ان کو ہانک ہانک کر لائیں گے جانوروں کی طرح، اور جو ہے ان کو جمع کیا جائے گا اور روک کر رکھ لیا جائے گا جہنم میں بھیجانے سے پہلے پہلے۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہاں تک کہ جب وہ اس تک پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کی بدعمالیوں کی شہادت دیں گی۔ یہ بہت ہی اہم آیت ہے یہ، اور اس کے بعد کی آیتوں میں جو یہ موضوع پہ بات ہونے والی ہے اس کو بڑی غور سے سماعت فرمائیے، کیونکہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ غافل انسان دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہے کر لوں، مجھے کون دیکھ رہا ہے، میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، یا کم از کم اس کے بعد یہ تو سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں جیسا دنیا میں جھوٹ بول کر چلا لیتا تھا، لوگوں کو پھرا لیتا تھا، ایسے ہی وہاں پر بھی کر لوں گا۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ ایسا تم وہاں پر نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ تمہاری جو ہے جو منہ ہے، جو زبان ہے، اس کو ہم بند کر دیں گے اور تم کو بولنے کی طاقت نہیں دی جائے گی، اور وہاں پر جو فیصلے ہوں گے اللہ رب العزت کے دربار میں بے لاکھ فیصلے ہوں گے، اور جو ہے گواہیوں کی بنیاد پہ ہوں گے، وہ سچی گواہیاں ہوں گی اور ثبوت ہوں گے، ایسے نہیں کہ جیسا کہ دنیا کی عدالتوں میں جھوٹے فیصلے ہوتے ہیں، من مانی گواہیاں پیش کی جاتی ہیں، وہاں پر ایسا نہیں کیا جائے گا اور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے اور دلوں کی حالوں سے واقف ہے، کوئی وہاں پر جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ تو پھر یہاں سے جو ہے بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو سب پہلے انہیں اجازت دیں گے بات کرنے کی، لیکن جب وہ جھوٹ بولنا شروع کریں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین کہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کا اس قول کو جو ہے نقل کیا ہے قرآن میں کہ قسم ہے اللہ کی، ہم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، یعنی وہاں پر بھی جا کر جھوٹ بولنا شروع کریں گے جیسا کہ دنیا میں عادت سے مجبور تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ اور پھر سورہ یاسین میں جو 23ویں پارے میں جس کا جو ہے تفصیل سے تذکرہ آیا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس دن ہم ان کے منہوں کو بند کر دیں گے، ان پر مہر لگا دیں گے، اور پھر ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پیر جو ہے گواہی دیں گے ان کے ان کاموں پر جو وہ کیا کرتے تھے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کر دیں گے اس وقت۔ اور پھر اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے کہ جب وہ جہنم کے قریب پہنچ جائیں گے، حتیٰ اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، یعنی گواہی دیں گے ان کے سارے اعضاء، کون سے اعضاء؟ کان اور ان کی آنکھیں اور پھر ان کی جلدیں اور ان کی کھالیں جو ہوں گی بدن کی، وہ سب کی سب گواہی دیں گے ان کے جو اعمال کے بارے میں، جو بدعمالیاں وہ دنیا میں کیا کرتے تھے اس کے بارے میں۔ یہ سن کر وہ جو ہے پریشان ہو جائیں گے ازراہ تعجب، اور جو ہے غصے سے بھر کر وہ جو ہے ان سے پوچھیں گے کہ تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دی جبکہ تم کو ہم نے اپنا سمجھا تھا؟ تو وہ کیا کہیں گے اس کا جواب آگے کی آیت میں آ رہا ہے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔
وہ اپنے جسم کی کھالوں و اعضاء سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، تو ان کے اعضاء جواب دیں گے اسی اللہ نے بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور تم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جواب دیں گے کہ اس اللہ نے ہمیں بولنے کی اجازت دی اور بولنے کا حکم دیا جس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو حکم دیا تھا۔ جیسا کہ دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ آج زبان بول رہی ہے، جبکہ سارے اعضاء انسان کے گوشت اور پوست سے ہی بنے ہیں، گوشت کے لوتھڑے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ زبان بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، کان بھی ہے اور آنکھیں بھی ہیں اور ہاتھ بھی ہے، سب کے سب گوشت سے ہی بنے ہوئے ہیں، لیکن زبان بول رہی ہے آج کس کے حکم سے بول رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے بول رہی ہے۔ کان سن رہے ہیں، ناک سونگھ رہی ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کس کے حکم سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے آنکھوں کو دیکھنے کا، اس میں بینائی عطا فرمائی ہے، کانوں میں سننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، زبان کو بولنے کی اس صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اس دن بدل دیا جائے گا نقشہ اور زبان کو جو ہے روک دیا جائے گا، زبان کو بولنے کی صلاحیت اس کی ختم کر دی جائے گی اور پھر جو ہے اس کے دیگر اعضاء کو بولنے کے لیے کہا جائے گا، اس میں اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا فرمائیں گے۔ تو اس دن جو ہے وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے اور ہم کو حکم کیا ہے، اس لیے ہم آج جو ہے اس کے حکم سے آج بول رہے ہیں۔ ایک حدیث جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جو ہے ہم لوگوں کے ساتھ تھے اور آپ جو ہے ہنسنے لگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہم لوگوں سے سوال کیا، کیا تم لوگوں کو پتہ ہے میں ہنس کیوں رہا ہوں؟ تو وہ لوگوں نے جو ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اور جو ہے آپ کا اللہ جانتا ہے کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس بات کو بتایا کہ وہ کلام کے بارے میں جو بندہ اپنے پروردگار سے محشر میں اور موقف حساب میں جو کرے گا اس کے بارے میں ہنس رہا ہوں۔ کیا کلام کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ یا اللہ آپ نے مجھے جو ہے ظلم سے نجات نہیں دی تھی، یعنی ظلم جو ہے نہیں ہوگا میرے اوپر، کیا آپ نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بے شک میں نے کیا تھا۔ تو پھر وہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ مجھے جو ہے میرے اعمال کے حساب کتاب کے بارے میں دوسرے لوگوں پر بھروسہ نہیں ہے، میں مطمئن نہیں ہوں کہ دوسرے لوگ میرے بارے میں گواہی دے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا وجود میں سے کوئی اٹھ کر میرے تعلق سے گواہی دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج تو جو ہے اپنا حساب خود لے لے، تیرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر اس کی زبان کو بند کر دیا جائے گا اور پھر اس کے سارے اعضاء و جوارح کو حکم دیا جائے گا کہ تم اس کے اعمال کے بارے میں بولتے جاؤ۔ وہ جو ہے سچی گواہی دینا شروع کر دیں گے، ایک ایک بات اس کے بارے میں بولنا شروع کر دیں گے۔ اب سب باتیں بتا دی جائیں گی تو اس کے بعد پھر سے اس کی زبان کو کھولا جائے گا، تو اس وقت وہ غصے کا اظہار کرے گا اپنے اعضاء و جوارح پر اور کہے گا کہ میں نے تم کو جو ہے یعنی تمہاری خاطر اور تمہارے آرام کی خاطر یہ سب کچھ کیا تھا، غارت ہے تم اور برباد ہو تم۔ یہ کہہ کر جو ہے وہ یہ بات کہے گا کہ بعد لکن وسحقا فعنکن انا ذلہ، یہ کہے گا کہ میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا تھا، آج تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ یہ جو ہے اس وقت وہ سوال کرے گا۔ یعنی انسان کے تعلق سے یہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ غافل انسان آج یعنی اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، لیکن اللہ سے چھپانا نہیں چاہتا، اللہ سے نہیں شرماتا، اور جو ہے یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ وہ جو جرم اور گناہ کر رہا ہے وہ اللہ سے چھپا لے گا، یعنی جو لوگوں سے تو چھپا لے گا لیکن اپنے اعضاء و جوارح سے کیسے چھپائے گا، اور جو فرشتے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان سے کیسے چھپائے گا، اور اس اللہ سے کیسا چھپائے گا جو علیم و خبیر ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ غفلت میں پڑا ہوا ہے اور عیش و عشرت میں پڑھ کر سب کچھ بھول گیا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جواب دہ نہیں ہوں کسی کو، مجھے کون پوچھنے والا ہے، کون پکڑنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آخرت سے انکار کرتا ہے، حساب و کتاب سے انکار کرتا ہے یا اس کا یقین دل میں نہیں رکھتا۔ اس میں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑی غلط فہمی ہے تیری، یہ تجھے جو ہے ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا گیا ہے، یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد جو ہے تجھ پر بڑا کلوز واچ رکھا گیا ہے، نہ صرف واچ رکھا گیا ہے بلکہ پوری ریکارڈنگ چل رہی ہے، اور
ایسی ریکارڈنگ کہ وہ ثبوتوں کے ساتھ پیش کیا جائے گا، بغیر ثبوت کے پیش نہیں کیا جائیں گے۔ تیرے جرائم کو اللہ تعالیٰ ثبوت کے ساتھ پیش کریں گے۔ کون سے ثبوت ہوں گے؟ 7 باتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے اس میں۔ سب سے پہلے اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، سورہ قاف 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 2 جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں تیرے دائیں اور بائیں لینے کے لیے تیار۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان کوئی ایک لفظ بھی جو ہے اس کے منہ سے نہیں نکال پاتا اس سے پہلے کہ اس کو جو ہے لینے کے لیے نگہبان تیار ہے۔ 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلسل بٹھا کر رکھ دیا ہے انسان کے ساتھ، وہ اس کے اعمال کی نگرانی کر رہے ہیں اور اس کے اعمال کو لکھتے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا اور تیسرا جو ہے جو سورہ یاسین میں بتا دیا گیا ہے کہ اس کے ہاتھ گواہی دیں گے۔ ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں جو ہے یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ ساری چیزیں محفوظ کر رہا ہے، اور پیر اس کے بعد جو ہے گواہی دیں گے، بات کریں گے۔ پھر اس طریقے سے جو ہے اس صورت میں 3 چیزوں کی بات آئی ہے کہ اس کے کان اور اس کی آنکھیں اور اس کی جلد، اس کی اسکن جو ہے وہ گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اور پھر سورہ زلزال میں جو ہے وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، زمین گواہی دے گی، زمین جو ہے اس دن اپنے ساری خبریں پیش کرے گی اللہ کے حکم سے، بان ربک اوحی لها، زمین کہے گی کہ مجھے یہی حکم ہوا ہے۔ یعنی اس زمین پر جو بھی کام ہوئے ہیں اس زمین کے خطے پر، اچھے یا برے، زمین اس دن جو ہے وہ ساری باتیں نکال کر اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ دے گی۔ یہ 7 باتیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے لوگوں کو چونکنا کرنے کے لیے اور غفلت سے چونکانے کے لیے، لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے۔ یہ باتیں اگر اس کو معلوم ہو جائیں گی تو پھر وہ جو ہے اچھا ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے جو اعضاء ہیں وہ خود کے میرے ہیں، یہ کوئی دوسروں کے نہیں ہیں۔ لیکن اس کو اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ میرے نہیں تھے، یہ سرکاری گواہ تھے، یہ سیکرٹ ایجنٹس تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اس کو جو ہے لگا دیا تھا، اور پھر اس میں میری ریکارڈنگ ہو رہی تھی۔ اور مزید اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔